الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. یہاں پر تشریف لائے ہوئے گاؤں کے معزز مہمان، ہمارے اسکول کے اسٹاف اور آدرش پرائمری اسکول اور ساروجنک ہائی اسکول کے طلباء، اسی طرح گاؤں کے اسکول سے آئے ہوئے تمام ٹیچرز اور ان کے اسٹوڈنٹ ودیارتھی، تمام کا آپ کے یہاں آج کے ہمارے اس کیمپس میں استقبال ہے، سواگت ہے. ابھی کافی دیر سے آپ لوگ سب ہندوستان کے تعلق سے سن رہے ہیں، شاید اب ایسی کوئی بات نہیں بچی ہے جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں. بچوں نے بہت محنت سے یہاں پہ اپنے لیکچر، گیت اور شاعری اسی طرح معلومات پیش کی. یقیناً قابل تعریف ہے. پیش کرنا اور پھر اچھی طرح پیش کرنا، اس میں بہت فرق ہوتا ہے. تو بچوں نے صرف پیش نہیں کیا بلکہ اپنے دل سے آوازیں نکالی اور اپنے دل سے لوگوں کے دلوں تک پہنچایا. اس کے لیے ہم مبارکبادی دیتے ہیں پورے اسکول کے بچوں کو، ان کے ٹیچرز کو، خصوصاً مبین صاحب کو جنہوں نے محنت کی اور بچوں کو اتنی محنت سے یاد کرایا. آج ہم 26ویں جنوری یوم جمہوریہ، یہ 76واں یوم جمہوریہ ہے. ہمارے ہندوستان میں 1949 کو ہمارا آئین بنا تھا، ہندوستان کا دستور بنا تھا، اور 1950 میں اس کو باقاعدہ ہندوستان پر عملی طور پر لاگو کیا گیا اور اس کو باقاعدہ لگایا گیا. آج کی میں اس بات پہ میں مختصر وقت میں 3-4 منٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہندوستان کے آئین کو پڑھنا ضروری ہے، ہمارے ہندوستان کے آئین کو سمجھنا ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان ایسا ملک ہے جو مختلف ذاتوں سے، مختلف مسلک، مذہب اور مختلف ریاستوں سے بنا ہے. ہندوستان کے آئین کا پہلا جو سب سے پہلا بنیادی مقصد ہے وہ انصاف ہے. اب اگر آپ کو انصاف دینا ہے یا لینا ہے تو دونوں کے لیے آپ کو ہندوستان کا آئین پڑھنا پڑے گا. اگر آپ ابھی کسی بچے نے ایک شعر کہا تھا بہت اچھا کہ آپ کی وجہ سے کوئی نہ روئے لیکن آپ کے لیے روئے، یعنی آپ کی وجہ سے کوئی روئے یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے، لیکن آپ کے لیے کوئی رو رہا ہے یہ تو محبت ہے، انصاف ہے. اسلام نے بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ ظالم کی بھی مدد کرو، جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی بھی مدد کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے ہم مظلوم کی مدد کرتے ہیں لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا تھا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے. کہ آج ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں یہ کام ہو رہا ہے، بہت کم تعداد میں ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ جس طرح ایک مظلوم کی ہم مدد کرتے ہیں، یعنی کسی کو زخم لگے تو ہم اس کو علاج کے لیے دواخانے لے جاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ ہم اس پر ظلم ہونے ہی نہیں دیتے؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ اس پر ظلم ہوتا ہی نہیں؟ اب اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ظالم کو روکیں، اس کی مدد کریں، یعنی اس کو ظلم سے روکیں. یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے امن اور شانتی کا. ہمارے ہندوستان کا آئین جس کے بارے میں ابھی بچوں نے بتایا کہ 11 اجلاس ہوئے، 299 لوگ اس میں شامل تھے، 3 سال لگے اس آئین کو بنانے کے لیے، اور پوری ایک کتاب ہے آئین کی، اس کو پڑھنا چاہیے. اس میں سب قوانین لکھے ہوئے. اگر آپ کو انصاف چاہیے تو بھی قانون پڑھنا پڑے گا، اگر آپ انصاف سے محروم ہو رہے ہیں تو بھی قانون پڑھنا پڑے گا، اگر آپ کسی کو انصاف دینا چاہتے ہیں تو بھی قانون پڑھنا پڑے گا. بغیر قانون کے آپ نہ انصاف لے سکتے ہیں نہ انصاف دے سکتے ہیں. اگر کسی سے ناانصافی ہو رہی ہے، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، تو سب سے بڑا گنہگار تو انسان وہ خود ہوتا ہے پہلے، کیونکہ اس نے یہ جانا ہی نہیں کہ میں انصاف کیسے حاصل کروں، میں ظلم سے کیسے بچوں. تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دفعات کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں. اگر آپ انصاف چاہتے ہیں، انصاف، کوئی بعد میں روتا رہے کہ مجھے میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان
तरीकों को जिए, उन तरीकों को सीखे जिनकी वजह से इंसाफ उसके साथ आ सकता है, उसके इंसाफ मिल सकता है। तो मेरी तमाम बच्चों से, आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे हम हिंदुस्तान से मोहब्बत के गीत गाते हैं, हिंदुस्तान से लेक्चर देते हैं मालूमात की, उसी तरह हमें यहाँ की दफात को भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप कोर्ट में जाएंगे, अदालत में जाएंगे, जज के सामने आपके गवाह होंगे, वकील होंगे, तो वहाँ आपकी सिर्फ ये तराने गीत काम नहीं आएंगे, बल्कि वहाँ आपको दफात और जो कलमें होती हैं वो काम आती हैं, जो हिंदुस्तान के आइन की हैं। तो उसे भी हमें सीखना ज़रूरी है। जब भी आपके साथ कोई हादसा पेश आए या किसी के साथ भी पेश आए, तो हिंदुस्तान के आइन में जो पहला सफ़ा होता है उस पर लिखा हुआ है, सबसे पहले नंबर पे इंसाफ लिखा है, दूसरे नंबर पे आज़ादी। हर चीज़ की आज़ादी हिंदुस्तान के अवाम को हासिल है, मजहबी आज़ादी और जीने की आज़ादी, तालीम की आज़ादी, शिक्षण की आज़ादी, इबादत की आज़ादी। अगर ये आपसे छीनी जा रही है तो ये आइन का पहला सफ़ा ही उसके मुखालिफत में जा रहा है। तो हमें चाहिए कि इसको सीखें। तीसरे नंबर पे मसावत। मसावत यानी बराबरी। हिंदुस्तान में सब बराबर है, कोई किसी पे ऊंच नीच नहीं है, ये भी जानना ज़रूरी है। अगर हम ये जानते हैं तो इंशाल्लाह इसके हमें बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। अगर हमारे सामने कहीं भी मसावत यानी ऐसा बर्ताव हो रहा है जो हम उसके मुस्तहिक नहीं है, लायक नहीं है, तो ये मसावत के खिलाफ है। तो हिंदुस्तान के आइन को समझना, उसको पढ़ना, उसकी कलम को याद करना। आज सबसे ज़्यादा फीस किसकी होती है? वकील की होती है। वकील की फीस क्यों होती है? इसलिए कि वो कोर्ट में खड़ा होता है। वो कोर्ट में खड़ा होता है तो दलील करता है। वो दलील ऐसे नहीं करता है, वो कोई जाहिल नहीं होता है, वो किसी केजी में या सिर्फ स्कूल नहीं पढ़ा होता है, बल्कि वो हाई क्वालिटी एजुकेशन लेकर फिर वकील बनता है। फिर वो एक एक घंटे के, आधे घंटे की वो लाखों की फीस लेता है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि उसके पास एजुकेशन है, उसके पास आइन की मालूमात है, हिंदुस्तान के जो दफात जिसको कहा जाता है, जिसको हम कलम कहते हैं कि ये कलम लागू हुई, ये कलम लागू हुई। तो ये सब हमें जानना ज़रूरी है, तभी हम खुद भी सेफ रहेंगे, दूसरों को भी हम सेफ्टी दे सकेंगे, खुद भी इंसाफ हासिल कर सकेंगे, दूसरों को भी इंसाफ दे सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हम भी अच्छी तरह रहें और हमारे आसपास भी लोग अच्छी तरह रहें, तो ज़रूरी है कि हम हिंदुस्तान के आइन को समझें, उसको पढ़ें, उसको याद करें। तो इंशाअल्लाह इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अस्सलाम वालेकुम।